بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان امین فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمگیر نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا پہلا پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جس پروگرام سے آج کی اس محفل کا آغاز کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم اور پاکیزہ عنوان ہے۔ یعنی ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ آج ہماری اس محفل میں شریک ہیں علامہ قاری شوکت علی مصطفی، یہ معروف عالمی قاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت الاسلام صادق آباد کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کی فہمی کے ساتھ، نعت رسول مقبول کے ساتھ۔ ہم انہیں اپنے مہمان جو تشریف لائے ہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ ہماری آج کی اس تقریب کے دوسرے مہمان ہیں، معروف جرنلسٹ ہیں جناب جبران مرزا صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے اور آج ہم اس حوالے سے ان سے بھی استفادہ کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بہت مقدس چیز ہے اور آپ کی رغبت جو اس طرف ہوئی، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے اور کیسا آپ نے محسوس کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے آج خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کتنی عمر سے قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں نے شروع کیا۔ اصل میں نے جب مڈل کلاس کا امتحان دیا، ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو ہمارے گاؤں کے ایک اسکول ٹیچر تھے جناب صوفی فضل حسین، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن بن جاؤ، اور ایک بچے کو میں مدرسے میں داخل کرانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی ساتھ چاہیں تو اچھا ہوگا۔ تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے اپنے والدین سے اجازت لی اور میں بھی چلا گیا۔ اور بدقسمتی سے وہ جو دوسرا ساتھی جو مجھ سے پہلے تیار تھا، وہ ایک ہفتہ وہاں مدرسہ میں رہا اور وہ بھاگ گیا اور کمپلیٹ نہ کر سکا، اور میں نے الحمدللہ 1.5 سال کے مختصر عرصے میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ جب میں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تعلیم بھی جاری رکھی، اپنا میٹرک بھی کیا، ایف اے بھی کیا، کالج میں گیا۔ پھر باقاعدہ آپ نے اس کا وہ درس نظامی کا کورس کیا جو عالم کے ایک کورس کرتے ہیں؟ جی، اس کے بعد پھر قرات کا کورس کیا۔ قرات کا کورس جی، پھر فاضل عربی کیا، اور پھر جو ہے وہ درس نظامی کن کی۔ معروف قاری صاحب سے آپ نے قرات کا تجوید کا کورس کیا؟ جو میرے اساتذہ میں ہیں، سب سے جن سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان میں حافظ قاری خادم حسین صاحب اور قاری تاج محمد صاحب، اور جن سے میں نے قرات کا کورس مکمل کیا ان میں معروف قاری مرحوم الحاج خوشی محمد الازہری اور قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری، یہ میرے اساتذہ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو توجہ ہے، جو رجحان ہے، وہ نعت کی طرف ہوا، تو وہ کیسے ہوا نعت کی طرف؟ نعت کا جو اصل ہے وہ میں اس سے بھی پہلے کا، جب میری 5 سال عمر تھی تو میں نے پہلی نعت پڑھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے نعت جو ہے وہ کون سی پڑھی تھی، لیا جب سے میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ تو 5 سال کی عمر سے جو ہے وہ میں نعت خوانی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ناظرین، ہم قاری صاحب سے تلاوت بھی سنیں گے اور نعت بھی سنیں گے، تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قاری صاحب یہ بتائیں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے بچوں میں سے نکمے جنہیں گردانا جاتا ہے، جنہیں سمجھا جاتا ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو انہیں مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ قاری بنتے ہیں، حفظ بنتے ہیں۔ تو کیا ایسا آپ نے محسوس کیا؟ ماشاءاللہ آپ نے تو دنیا بھر کا وزٹ بھی کیا ہے، اور آپ تو ایسے لگتے نہیں ہیں کہ جیسے کوئی نکمہ آدمی اس کو حفظ کے لیے ڈال دیا یا مسجد میں ڈال دیا۔ تو یہ جو ماحول ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جب قرآن حفظ کر لیا، جب آپ نے پڑھ لیا، تو کیا محسوس کیا؟ جی، آپ نے جو بات کہی میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں ڈال دیں، لیکن نہیں، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ منہاج القرآن سے بھی ہے، اور ہمارے لیڈر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا یہ ویژن بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچہ ہو آپ کا، اس کو آپ دین کی طرف لائیں، اور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تاکہ جب وہ پڑھ کر سٹیج پر جائے تو لوگوں کو امپریس کر سکے، لوگ اس سے متاثر ہوں اس کو دیکھ کر۔ اور وہ اس چیز کے جو ہے وہ بالکل خلاف ہیں کہ جو اصل میں جو ماحول ہے
اس کا یعنی کہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ اور صدقات پڑھتے ہیں، اور پھر ایسے بچے جو کل اسکالر بن جائیں گے تو وہ سامنے آ کر کچھ جو ہے وہ حق کی بات بھی نہیں کر سکتے جی. تو ہمیں بھی الحمدللہ میں نے دین اور دنیا دونوں تعلیمیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رکھی، اور دنیا میں امریکہ کا وزٹ کیا، برطانیہ کا وزٹ کیا، ساؤتھ افریقہ پہ بھی مقیم ہوں، افریقہ کے تقریباً 20 ممالک میں وزٹ کر چکا ہوں. تو پھر میں نے امامت خطابت بھی کرائی، تدریس میں بھی، لیکن میں نے جو ہے اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ پیسے کو نہیں بنایا جی. یعنی ذریعہ معاش کے صرف یہی کرنا ہے اور اس طرح، اور اکثر جگہ پر ایسا ہوتا تھا میں نے کہتا نہیں یہ کام جو ہے یہ فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اپنا بزنس کریں اور دوسرے کام. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ ہماری جو اصلی تعلیم ہے، مثال کے طور پر جو کالجز میں، اسکول میں جو سرکاری سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر دی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، جسے عرف عام میں ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یعنی ایک وہ فرق دیتے ہیں ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیاوی تعلیم جو اول کلاس سے لے کے میٹرک، پھر بی اے، پھر اسی طرح ایم اے، ایم ایس سی تک جاتی ہے، تو ان کلاسوں میں کیا قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ رکھنے کی ضرورت کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کتنی حد تک اس کو رکھنا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصل میں پہلے یہ تقریباً 200 سال سے یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ مدرسہ اور سکول جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا، اور پہلے جو ہے وہ ایک ہی سکول ایک مدرسہ ہوتا تھا، اور اسی میں سے انجینئر بھی بنتے تھے، ڈاکٹرز بھی بنتے تھے، اسکالرز بھی بنتے تھے، حفاظ بھی بنتے تھے. 200 سال کے سے ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انگریز نے یہ کیا کہ مدرسہ دین کی تعلیم جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں اور دنیاوی علیحدہ کر دیں. جو سکول والے ہیں ان کو بولنا کہ یہ بابو ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مدرسے والے ہیں یہ مولوی ہیں. جو مدرسے والے ہیں ان کو صرف 11ویں تک یعنی بتا دیا کہ یہ صرف 11ویں شریف، میلاد شریف، یہ پروگرام جو ہے نا وہ آپ کریں، طلاق کے مسائل بیان کریں، بس اس حد تک دے دیا، نماز روزے تک، اور آگے جو تعلیم ہے وہ نہیں دی. اسی طرح سکولوں میں ہمارا صرف ایک سبجیکٹ ہے اسلامیات، اس میں صرف نماز اور کلمے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوا. آپ ایم اے کر جائیں لیکن دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور اس وقت جو ہے اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ سکولوں میں اور کالجز میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے اور زیادہ سبجیکٹ اسلامک رکھے جائیں. ناظرین ہم بات کر رہے تھے قاری صاحب کے ساتھ، وہ بتا رہے تھے کہ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان کے جو نا فہم میں اضافہ ہوگا اور جو زندگی کا طرز ہے اسے سمجھنے میں ضرورت ملے آسانی ہوگی. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ جبران مرزا صاحب موجود ہے. جبران صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اسکول اور کالجز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اسے کس حد تک اس جو سرکاری اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے اسے رکھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو ہمارا جو طرز زندگی ہے، کیونکہ قرآن پورا ضابطۂ حیات ہے اور پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ کیا علماء اس طریقے سے اسے دے نہیں پا رہے، سمجھا نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے لوگ جو نا اب بھی مدارس سے اور ان کی تعلیم سے دور دکھائی دیتے ہیں؟ بہت شکریہ امین فاروقی صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے بلایا ایز اے تبصرہ، لیکن فاروقی صاحب اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جو ہمارے اس وقت اسکول میں اگر دیکھیں میٹرک تک بھی آپ اگر دیکھیں نظر دوڑائیں تو وہاں پہ بھی ایک سمپل اسلامیات لازمی یا اختیاری ہے، اس میں بھی مکمل آپ کو جو ہے قرآن پاک کی کوئی تفسیر یا کچھ اس طرح نظر نہیں آتی، ورنہ اس میں ویسے تو سمپل صورت یا کچھ اس طرح کی چیزیں کچھ آیتیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں حدیث وغیرہ پڑھنے کے لیے، لیکن اگر اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک کے بچے کو یہ چیز سمجھنے میں بہت ایک آسانی ہوگی. سب سے پہلی چیز ہے وہاں پہ اس سکول میں جو دینی جو درس دینے والے ہیں علماء، ان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام ایک ایم اے اردو یا ایم اے اسلامیات یا ایم اے آپ فارسی میں کہتے ہیں وہ اس چیز کی اس کو پڑھ نہیں سکے گا صحیح طریقے سے، نہیں دے سکے قرآن کا پڑھنا بھی ایک فن. دوسری ایک چیز ہے کہ ترجمہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے حافظ صاحب نے ترجمے کے ساتھ یہ تو اس کو سمجھتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کیا زیر زبر کہاں پہ لگتے ہیں اس کا، کیونکہ زیر زبر سے پورا فقرہ ہی چینج تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے قاری صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. دوسری چیز حافظ صاحب کی بات یا آپ کی بات میں آگے تھوڑا سا میں اس کو چلاؤں
تو قرآن پاک واحد کتاب ہے جو زبانی حفظ ہو جاتی ہے. حفظ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا معجزہ یہ. ٹھیک ہے, بہت بڑا معجزہ کوئی ہے. شک نہیں. آپ دیکھیں 4 سال 5 سال تک کے بچے کو اکثر آپ دیکھیں تو وہ بھی کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے وہ حفظ کیا ہے, حفظ کیا ہوا. اور قاری صاحب نے خود وہ 13 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے. اور اس کو اگر آپ مزید آگے بڑھائیں, اگر اسے کریں تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا. میں نے عرب کا بھی وزٹ کیا ہے, دبئی وغیرہ کا, یو اے ای کا. اس کے علاوہ میں ترکی میں گیا ہوں. وہاں پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی مساجد میں بیٹھنے سے نماز سے پہلے ٹھیک ہے چند منٹ یا چند وہ وقت ہوتا ہے تھوڑا سا, جو اسی دوران وہ کیا کرتے ہیں قرآن پاک لیتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ وہ ترجمے کے ساتھ پاس ہوتا ہے, تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور قرآن پاک واحد معجزہ ہے, واحد کتاب ہے, پوری دنیا اس کے اوپر عمل کرتی ہے. مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو پورا فوکس کرتے ہیں, اس میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں, دنیا میں جو وہ گزارنے کی اپنی جو زندگی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں اور جو دوسرے ممالک کی عدالتیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ فرق کتنا ہے. یہاں پہ ہمارے قرآن پاک صرف وہ ایک نام کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا نہیں جاتا, اس کو صرف نام سے استعمال ضرور کیا جاتا ہے, لیکن جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. ناظرین, جبران صاحب اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی مقدس اور اس کائنات میں سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. اور یہ دنیا میں واحد بلکہ کائنات میں واحد کتاب ہے جو لفظ ب لفظ اور زبر ب زبر اور زیر ب زبر اور آیت ب آیت یاد ہو جاتی ہے. اسے دنیا کا کوئی بھی باشندہ جو کسی بھی ملک میں رہتا ہے, کسی بھی نسل اور طبقے اور زبان سے اس کا تعلق ہے, لیکن یہ عربی کے الفاظ وہ زبانی یاد کر لیتا ہے, حفظ ہو جاتی ہے, اور یہ 6666 آیات مکمل یاد ہو جاتی ہیں, کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور اگر اس کے تراجم پہ غور کیا جائے تو بے شمار زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, لکھی جانے والی, سمجھی جانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں ان کا ویژن کھلا ہو جاتا ہے, ان کا فہم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پہ ہوتا ہے. ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے. ایک وقفہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قرآن کی آیات سن کر جو دل جو ہے وہ منور ہو گیا، روح تازہ ہو گئی ہے. تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ کون سا کلام آج ہمیں آپ سنائیں گے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں؟ جی میں منیر نقشبندی صاحب ہیں، انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، تو میں ان کا ایک کلام جو ہے وہ پیش کروں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. آمینہ کا دلارا مدینے میں ہے، وہ حلیمہ کا تارا مدینے میں ہے، وہ حلیمہ کا تارا مدینے میں ہے. حسن پورے کا پورا مدینے میں ہے، حسن پورے کا پورا مدینے میں ہے، عشق سارے کا سارا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا.
لیا جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا. اب مدینے سے دوری گوارا نہیں, اب مدینے سے دوری گوارا نہیں. عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. آفتاب دو جہاں سے دعا ہے میری, چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری, چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری, کہ ان کی فہرست میں نام میرا بھی ہو, ان کی فہرست میں نام میرا بھی ہو, جن کا ہر سال جانا مدینے میں ہے. اور مقطع سے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی, جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی, ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے, میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے, میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ناظرین, علامہ قاری شوکت علی مصطفی صاحب تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. بلا شبہ قرآن مجید کی آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے گئے اشعار جب اس ترنم سے پڑھے جاتے ہیں تو بے شمار جو ایسے دل جنہیں زنگ لگا ہوتا ہے تو ان کا زنگ بھی اتر جاتا ہے اور وہ منور ہو جاتے ہیں. ہماری خوش قسمتی اور خاص طور پر عالمگیر نیوز کی خوش قسمتی کہ آج ہمارے اس پہلے پروگرام کا آغاز قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز سے ہوا, تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. جبران مرزا صاحب, جیسے آپ قاری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اور ابھی آپ نعت بھی سن رہے تھے اور قرآن مجید کی آیات بھی سن رہے تھے تو دل منور ہو رہا تھا, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو مادہ پرستی میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور دنیا داری میں پھنس گئے ہیں, تو قرآن کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے انسانوں کے پاس آخر وقت کیوں نہیں, خاص طور پر جو مسلمان ہیں, جو غیر مسلم ہیں وہ تو بہت تحقیق کر رہے ہیں, تو یہ دوری کی وجہ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق صاحب, بیسکلی آپ اگر تاریخ کی طرف جائیں, اسلام کی تاریخ کی طرف, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اور وہ کس مقصد کے لیے بھیجے. اگر ہم صرف اس پہ فوکس کر لیں تو ہمیں پھر آج کی جو یہ لائف ہماری ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. بیسکلی ہم وہ چیز ہی نہیں اس میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جبکہ قرآن پاک کے جو کتاب ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے ایجوکیشن جو دلائی جائے, اسکول میں داخل کیا جائے, دنیاوی جو تعلیم ہے اچھی اس میں کیا جائے.
تو پھر آہستہ آہستہ بچہ جب مزید وہ گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو فوکس کیا جائے کہ اس کو دینی تعلیم کی طرف کریں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کسی ایسے ڈاکٹر بنے یا آرمی میں کسی اچھے عہدے پہ یہ چلا جائے، یا ہنر کچھ ایسا سیکھ لے کہ جو بچہ جو ہے اپنی جو ہے دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کو پوری کر سکے. لیکن ہم کتاب کی طرف فوکس نہیں کرتے جو ہماری قرآن پاک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں دنیاوی ان معاملات میں اتنا ایک اس دنیا نے پھنسا دیا کہ ہم گم ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں صرف ہم وہ عربی میں پڑھتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی مصیبت میں ہم اسے یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ ہماری ناکامی ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ناظرین، جیسے آپ جبران مرزا صاحب کی بات سن رہے تھے تو قاری صاحب آپ کی موجودگی سے میں فائدہ لیتے ہوئے ایک قرآن مجید کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اپنی صرف اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. اور دوسرے جیسے وہ جبران صاحب ذکر کر رہے تھے ہم اس سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم عجمی ہیں، چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، تو یہ قرآن تو اترا ہوا ہے عرب میں، تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت آئے گی تاکہ ہم اس کی آیات کو سمجھ سکیں گے. تو آسان فہم ایسا ترجمہ جو عام آدمی اگر پڑھنا چاہے تو اسے وہ آسان فہم سمجھ آ جائے، تو آپ کے نزدیک وہ کون سی ایسی تفسیر ہے یا ایسا کون سا قرآن کا ترجمہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہو تاکہ لوگ اسے پڑھیں تو ان کے لیے آسانی ہو، آسانی سے انہیں سمجھ آ جائے؟ قرآن مجید تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو فہم اور سمجھ عطا کرتا ہے. جی، بہت سارے تراجم جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور آگے بھی لوگ لکھتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دور میں اگر کوئی دین کو اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتا ہے تو آسان فہم اور عشق سے لبریز جو ترجمہ ہے اور ادب والا، تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا عرفان القرآن ہے. جی، اس وقت جو ہے تراجم بہت سارے پرانے بھی لکھے گئے ہیں، اور ان میں الفاظ جو ہے وہ ہندی کے کچھ ایسے مشکل الفاظ کے سمجھنے میں آسانی مشکل آتی تھی، لیکن بہت جو آسان ہے وہ عرفان القرآن جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ عرفان القرآن یہ تفسیر بہت آسان اور عام فہم ہے. آپ چونکہ تجوید آپ نے کی ہوئی ہے اور قرآن کو آپ نے بالکل ماہر کاری سے پڑھا ہوا ہے، ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ قاری عبد الباسط صاحب کا نام بہت مشہور و معروف ہے. میں بھی ان سے بہت متاثر ہوں. میں جب ان کو سنتا ہوں تو یقین مانے کہ ایک پوری کیفیت بن جاتی ہے، ایک سرور کی کیفیت بنتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ایک معصوم سا بچہ رو رو کے اپنے کسی پیارے کو پکار رہا ہے، اس انداز سے وہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے بھی قاری عبد الباسط صاحب کو سنا ہوگا. اچھا، یہ بتائیں کہ وہ جو روایات میں قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، اور کیا پاکستان کے اندر یا یہ بر صغیر کے اندر بھی ایسے قرآن موجود ہیں جو اس طرز میں یا اس لحن میں یا اس انداز میں اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں؟ جی، اصل میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس وقت مشہور 7 قبیلے تھے. 7 قبیلے، ٹھیک، جن میں ثقیف، تمیم، کنانہ اور قریش، اس طرح 7 قبیلے تھے. تو ہر جو قبیلہ ہے وہ اپنے انداز سے، ان کا لحن اپنا تھا، لحن ان کا انداز اپنا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ قرآن پڑھتے. جیسے یہاں پنجابی ہے تو یہاں آپ گجرات کی پنجابی مختلف ہے، میاں والی. ناظرین، یہ قاری صاحب جو آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے میڈیا چینلز پہ ایسی گفتگو نہیں سنیں گے اور نہ آپ نے سنی ہوگی. یہ قرآن کے لحن کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کی خاص ترکیب بتا رہے ہیں کہ قریش میں 7 مختلف قبائل تھے جن کا انداز اور لحن مختلف تھا. تو اس گفتگو سے میں تو مستفید ہو رہا ہوں، ناظرین آپ بھی مستفید ہو. جی، جس طرح ہم پنجابی سپیکنگ ہیں، لیکن گجرات کی پنجابی مختلف ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں لاہور والوں کی پنجابی مختلف ہے، یعنی الفاظ میں تھوڑی سی رد و بدل ہے، لیکن کہلائے کی پنجابی. اسی طرح وہ جو 7 قبیلے تھے عرب کے بڑے بڑے،
وہ زبان تو عرب تھی لیکن ان کا لہجہ مختلف تھا. تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے دور اقدس میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم بھی اپنے انداز سے نکالیں گے، تو پھر ایک جو قبیلہ تھا جو مشہور اور جو فصیح جو عربی تھی وہ قریش کا جو، تو ان کے جو ہے زبان کے لہجے کے اوپر جو ہے نا وہ مقرر کر دی گئی. اور پھر اس یہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں قرات، وہ یہ اس لہجے سے ایک ہی قرات کے اوپر جو ہے نا وہ سب کو متفق کر دیا گیا. تو پوری دنیا میں یہ لہجہ اور اس لحن سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض قراء جو ہیں وہ اس کا سبع عشرہ اور دوسری روایات جو سارے انداز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ میں اس لفظ کو اس انداز سے پڑھوں گا تو اس کا ترجمہ کون سا نکلے گا. لہٰذا بہت ساری قرآن پاک پڑھنے میں کچھ لحن جلی ہے، کچھ لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے. تو کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جب ہم الفاظ میں اس جیسے ہم قل هو اللہ احد ہم کہتے ہیں قل، تو اگر ہم اس کو قل قاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، خالی قل بول دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا. قل کا معنی ہے کہ آپ فرما دیجئے، اور قل کا معنی ہے آپ کھا لیجئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں قلب، تو قلب کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے. اور قلب کاف کے ساتھ جو ہے اس کو کہتے ہیں کتا. تصدیق بالقلب کہ دل کے ساتھ جو ہے تصدیق. تو یہ اگر وہ قلب قاف پر نہیں پڑھیں گے تو قلب بول دیں گے تو وہ اس کا معنی کتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو اگر اس کو ہم انعمتا کی جگہ انعمتو کوئی پڑھ جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ جن پر میں نے انعام کیا، تو پھر وہ معنی چینج ہو جاتا ہے. تو ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی ماہر استاد کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کی بات ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے کلام کی بات ہے، اور اس کلام کی بات ہے جس کا خالق رب العزت ہے، جو خالق کائنات ہے. اس پہ اگر گفتگو کرتے رہیں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ گفتگو تمام نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے آج قرآن سے اور احادیث سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا. قرآن سے دوری یہ تباہی ہے، اور قرآن سے قربت یہ محبت ہے، یہ نجات ہے، یہ کامیابی ہے، قرب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. چونکہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم جو عجمی ہیں، ہماری زبان اردو ہے، تو ہم اسے سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی پر جو کتاب اتاری ہے اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آخر میں قاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میاں محمد بخش رحم اللہ ان کی جو کلام ہے ان سے ہم نوازیں تاکہ اس پروگرام کا اختتام ہم میاں صاحب کے کلام سے کریں. جی بسم اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدائی تیرا، جے ایک قطرہ تو بخشے مینوں، ربا کم بن جا دائی میرا، کیونکہ میں انا اے تلکنے رستا کیوں کر روے سنبھالا، تھکے مارن والے پوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا، عدل کرے تا تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جام، میں ورگے منہ کالے تے جے میں لکھ
بھی بندہ تیرا عملہ اتے مان نہیں مینوں تیرا فضل کو تیرا کیونکہ لاکھ باری میں توبہ پنی میں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسان رکھن والا تے چنگیاں دا تے ہر کوئی وارث مندیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی امنوں خالی ناظرین، آپ نے قاری شوکت علی مصطفی صاحب جبران مرزا صاحب کی گفتگو سنی، قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھا۔ اپنے میزبان امین فاروقی کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایسے ہی کسی خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔